جو سڑکوں پر مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے پیشہ ورانہ مانگنے والے فقیروں اور مسکینوں کو دے دیا تو صدقہ فطر اس کے مستحق کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے جو صحیح معنی میں مسکین ہو اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر دینے میں مسکینوں کو پہلے نمبر پر رکھا جائے، ان لوگوں کو اولیت دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسکینوں کی خوراک کہا ہے، لہذا مسکینوں کو پہلے نمبر پر رکھا جائے اور ان لوگوں کو اہمیت دی جائے صدقہ فطر ادا کرنے میں۔ ناظرین محترم، کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، تو بھلا بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو اس کا ثواب آج کے دن تجھ کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھ کو کھانا نہ دیا۔ بندہ کہے گا، اے رب، اے اللہ، تو تو سارے جہان کا رب ہے، تجھ کو بھوک پیاس کہاں لگتی ہے، تجھ کو بھوک کہاں لگتی ہے، تو تو کھانے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس کا ثواب آج تجھے ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تجھ سے میں نے پانی مانگا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، تجھ کو پیاس کہاں لگتی، تو تو سارے جہان کا رب ہے، تو تو رب العالمین ہے، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تجھے پیاس نہیں لگتی؟ تو اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہ دیا، اگر تو نے اس کو پانی دیا ہوتا، اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو اس کا ثواب آج تجھے ملتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6556۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکین بندوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے۔ جو اللہ کے مسکین بندے ہیں، جو محتاج بندے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ ناظرین محترم، بات مسکین کی آئی تو واقعہ یاد کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 17 کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک چلتا ہے۔ ان لوگوں کا قصہ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ ہم نے مکہ والوں کو اسی طریقے سے آزمایا جس طریقے سے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب ان لوگوں نے قسم کھا لی کہ کل صبح جا کر اپنے باغ کا پھل توڑیں گے۔ باغ والوں کا قصہ عربوں کے درمیان مشہور تھا، یہ باغ یمن سے تھوڑی ہی دور پر تھا۔ اس باغ کا جو مالک تھا، یہ اس باغ کے پھل میں سے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کی اولاد اس باغ کا مالک بنی۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ باغ آیا تو اب ان لوگوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ ہمیں اس باغ میں سے کسی مسکین پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے جب اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے تو ہم کس طریقے سے باغ کے پھل کو مسکینوں پر خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھا لی کہ کل صبح تو ہم ضرور اپنے باغ کے پھل کو توڑیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کا پھل توڑیں گے۔ چنانچہ وہ چلے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ کی طرف سے ایک بلا آئی، وہ سو ہی رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بلا آئی اور وہ بلا اس باغ کے اوپر آئی۔ فاصبحت کالصریم، تو اس باغ کو ایسا بنا دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسا کٹی ہوئی کھیتی۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، چنانچہ آپس میں وہ صبح کو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو اپنے باغ کا پھل توڑیں گے۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، اور وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے چلتے چلتے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کے دن ہمارے باغ میں کوئی مسکین شخص نہ آئے، کوئی غریب اور محتاج آدمی نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، اب وہ چل رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر چلے کہ صبح تو ہم اپنے باغ کا پھل توڑ ہی لیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ارے ہم تو راستہ ہی بھول گئے،
کسی نے کہا نہیں ہم تو بالکل بدقسمت ہو گئے، محروم القسمت ہو گئے۔ تو ان میں کا جو سب سے نیک آدمی تھا اس نے کہا کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، کہ ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہم نیک کام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس باغ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا ہمارے باغ میں کوئی مسکین شخص داخل نہ ہو، کوئی محتاج اور ضرورت مند ہمارے باغ میں داخل نہ ہو، اور ہمارے باغ کا پھل کسی مسکین کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ناظرین محترم، اب آپ اس واقعے سے سوچ سکتے ہیں کہ مسکین کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال احب المساکین فإن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4126۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو مسکینوں سے محبت کرو، اے لوگو غریبوں سے محبت کرو، ضرورت مندوں سے محبت کرو، مسکینوں سے محبت کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک مجھ کو زندہ رکھ، مسکین بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو مسکینی کی حالت میں موت دے، اور اے اللہ مرنے کے بعد جب تو مجھ کو اٹھائے دوبارہ زندہ کرے تو اے اللہ مجھ کو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہاں مسکینوں کے خوش ہونے کا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسکین کے ساتھ اٹھائے۔ مسکینوں خوش ہو جاؤ، غریبوں خوشی مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ صرف مالداروں کا رب نہیں، اللہ صرف پیسے والوں کا رب نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے، وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کا رب ہے۔ اور اے مسکینوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، تو تمہارے لیے بھی رحمت ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھائے۔ ناظرین محترم، یہ تھی صدقہ فطر کے بارے میں وہ ضروری باتیں۔ اب ہم چند سوالات کرتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کی پیدائش ہوئی، بچہ پیدا ہوا عید الفطر سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے، تو کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ جی ہاں، جو بچہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جس نے روزہ نہیں رکھا؟ جی ہاں، جس شخص نے روزہ نہیں رکھا اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا، وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا، اب عید الفطر کی نماز ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا اور عید کی نماز ہو چکی اور اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تو اس نے گناہ کا کام کیا، وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اب جتنا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہوا اتنا غلہ یا اتنی رقم یا پیسہ عام مسکینوں کے اندر عام صدقے کی نیت سے تقسیم کر دے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے صدقہ فطر وہ نہیں ادا کر سکا، مثال کے طور پر وہ شخص سفر میں تھا اور اس نے یہ سوچا کہ میرے گھر والے میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا، ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا صدقہ بھی جو ادا کرے گا عید الفطر کی نماز کے بعد وہ عام صدقوں کی طرح ہوگا۔ ناظرین محترم، ہم اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔